بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 309 ملاحظہ فرمائیں۔ اسے کل ہی کسی ہاسپٹل لے جائیے، ایک نہیں دو اچھے ڈاکٹروں سے الگ الگ رائے لیجیے۔ بے شک دلاور کو معلوم ہوگا تو وہ بہت برہم ہوگا، کوئی سخت قدم اٹھائے گا، دھمکی دے گا طلاق دینے کی، اور ممکن ہے طلاق بھی دے دے۔ لیکن یہ تو آپ کو سوچنا ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ فیصلہ اور انتخاب آپ کا ہے۔ دلاور کو اس کی بیوی کی ضرورت نہیں رہی، عائشہ کو بہن کی ضرورت نہیں رہی۔ اسے دلاور کی دولت کی خواہش نے سارے رشتوں کی تقدیس کا خون کرنے پر آمادہ کر دیا ہے، مگر اس کے بچوں کو اپنی ماں کی ضرورت ہے۔ انہیں دولت سے زیادہ ماں کا پیار چاہیے، اس لیے دلاور سے مت ڈریں۔ وہ طلاق دیتا ہے تو اسے ایسا کرنے دے، وہ بالآخر یہی کرے گا، اور ایسا نہ کر سکا تو پھر وہ کرے گا جو میں بتا چکا ہوں۔ وہ کسی نہ کسی طرح بیوی کو قتل کر دے گا، آپ کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ سنا آپ نے؟ میری بات کو گرہ سے باندھ لیں، وہ مر جائے گی اگر آپ نے میری بات کو اہمیت نہ دی۔ ہیلو، آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہیلو ہیلو، مجھے احساس ہوا کہ نہ جانے کتنی دیر سے میں اکیلا بول رہا ہوں، اور تاروں سے گزر کے جانے والی میری آواز کو دوسری طرف کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا تھا، یا وہ بے ہوش ہو گیا تھا، شاید مر گیا تھا۔ اس کا بوڑھا بیمار دل اس صدمے کو نہ جھیل سکا تھا۔ میرے دل پر صدمے اور ملامت کے احساس کا بوجھ سا پڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ افسوس بھی ہوا کہ میں نے غیر ضروری طور پر لمبی بات کی۔ اسے قائل کرنے کے لیے یہ ضروری بھی تھا، ورنہ میں 2 جملوں میں بات تو ختم کر سکتا تھا کہ عائشہ سے شادی کے لیے تمہارا داماد اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے، تو بات نہ بنتی۔ اس وقت یہی بات میرے ذہن میں آئی جو میں نے پہلے کی، اور دوسری بات کہنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ میں دلاور کی بیوی کے ذریعے جو پیغام سراج تک پہنچانا چاہتا تھا وہ نہ دیا جا سکا۔ جب میں نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا تو میرے کانوں نے انگیج کی ٹون سنی، اور چشمے تصور سے بہت کچھ دیکھا۔ مثلاً یہ کہ عائشہ کا باپ وہیں گر کے مر گیا ہے جہاں کھڑا وہ مجھ سے فون پر بات کر رہا تھا، اور ریسیور نیچے جھول رہا ہے، یا فون بھی نیچے جا پڑا ہے۔ میں انہی افسوسناک خیالوں کے جال میں الجھا ہوا نیچے اتر آیا۔ خسرو جمشید کے گھر فون کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہاں جو نوکر تھے وہ دست و پابستہ باتھ رومز میں بند تھے۔ ایک محافظ مارا گیا تھا، اور ایک مہمان اپنے حسن و شباب کے ساتھ جان کا نذرانہ دے کر دنیا سے جا چکی تھی۔ خود جمشید کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ ابھی تک سراج کے گھر میں اور اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایسی صورت میں سراج سے رابطے کی سوا چارہ نہ تھا، اور اس کے لیے میں کسی کی پرائیویٹ لائن استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کچھ اور دور جانا پڑا، اور بالآخر مجھے ایک جنکشن باکس مل گیا۔ کھمبے پر چڑھ کر چھپکلی کی طرح چمٹے رہنے، اسکریو ڈرائیور سے جوائنٹ کھولنے اور تار لگانے کی مجھے اتنی مشق ہو گئی تھی کہ اب میں اندھیرے میں بھی یہ کام 2 یا 3 منٹ میں کر لیتا تھا۔ نمبر ملتے ہی سراج کے گھر میں آپریٹر کی ڈیوٹی کرنے والے ASI 30 مار خان نے کہا، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں نے اسی کے لہجے میں کہا، کون ہے تم میاں؟ جو ہم سے مذاق کر رہا ہے وہ بولا، میں ایک مسکراتا ہوا مردہ ہوں جسے تم دفن نہ کر سکے تھے، اور میں اس وقت بھی مسکرا رہا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے SSP سے بات کرنا ہے مجھے۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد سراج کی آواز آئی، بولو۔ جان کی امان پاؤں تو آپ سے کچھ عرض کروں SSP صاحب؟ میں نے کہا، اب تو آپ خیر سے حاکم شہر ہیں، کیا میں فضول مسخرے پن کے لیے فون کیا تھا؟ وہ بولا، مسخرہ پن اور آپ کے ساتھ، آپ تو خود سب سے بڑے مسخرے ہیں۔ میں نے کہا، کم سے کم اس وقت ضرور لگ رہے تھے جب میں آپ کی والدہ ماہدہ اور دلاور کے کبھی نہ ہونے والے بچوں کی والدہ ماہدہ کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ آپ کی منگیتر تو واقعی سونے پر سہاگا ہے۔ اگر ان دونوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا، توپ چلائیں گے تو گولہ کدھر ارسال کریں گے؟ آپ کے تو فرشتے بھی نہیں جانتے کہ ہم 4 سمتوں میں سے کس سمت میں ہیں یا ہوں گے۔ فرشتے تو پہنچ گئے تھے مگر قسمت نے تمہارا ساتھ دیا، تو آپ قسمت کو کوستے۔ اکثر آپ کا ہی ساتھ دیتی آئی ہے، مگر قسمت آپ کی زرخرید بہرحال نہیں ہے، اور نہ آپ کی ماتحت ہے۔ میں نے تم کو یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تعاقب کا اور ہمیں محصور کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ ہم تک تم صرف فرشتے اجل کے ساتھ ہی پہنچ سکتے ہو۔ وہ آدمی کو ڈھونڈ نکالنے کا ماہر ہے، مگر وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے مہمان بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ ان کو گزین نہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنے شکاری کتوں کو روک لو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ عائشہ اور تمہاری والدہ کو ہم خود واپس پہنچانے آئیں گے، مگر اس وقت جب رابعہ اور خواجہ نیک محمد کو ہم تک پہنچا دیا جائے گا۔ تم زیب النساء کی بات نہیں کر رہے ہو؟
اس کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا باتوں ہی باتوں میں اس نے تو ہمیں چکرا کر رکھ دیا، جیسی روح ویسے فرشتے، تمہاری اور اس کی جوڑی اچھی رہے گی۔ حالانکہ پہلے میرا خیال بالکل مختلف تھا، وہ تو خود ایس ایس پی بننے کے لائق ہے کہ جن کو تم نہ پکڑ سکے تھے انہیں زیب النساء نے تقریباً پکڑوا دیا تھا۔ ہم اس کے حسن، اس کی ذہانت اور بے مثل اداکارانہ صلاحیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مگر وہ اب ہے کہاں؟ سراج نے کہا کیا اس نے تمہیں فون نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، خود اس نے نہیں، بات کرنے والا کوئی اور تھا۔ کوئی اور کون؟ میں نے کہا یہ تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ وہ دھاڑ کر بولا تم ہی آواز بدل کے بول رہے تھے، تم نے اسے زبردستی جو کہلوایا اس نے کہا، پھر تم نے ریسیور لے کر پتہ سمجھایا، تم ہمارا مذاق اڑانا چاہتے تھے، یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم کتنے بہادر اور کتنے چالاک ہو، پولیس کو اپنا پتہ ٹھکانہ بتا سکتے ہو اور پھر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل سکتے ہو۔ سراج تم نے ایک مثل سنی ہے، چاکن راچا درپیش، مگر فارسی تم کہاں سمجھو گے؟ یوں سمجھو کہ اس نے ہمیں چکر دیا تھا، اب شاید وہ کسی چکر میں پڑ گئی ہے۔ کیا وہ وہاں موجود نہیں تھی جہاں سے دلاور ملا؟ کیا تم نے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا؟ وہ بے یقینی سے بولا سراج میں تم کو ایس ایس پی سمجھ کے نہیں، زیب النساء کا منگیتر ہونے کی وجہ سے ایک بات بتا رہا ہوں، سچ نہ مانو تو تمہاری مرضی، ہمیں بیوقوف بنا کے نکل گئی تھی اور اس کے فون پر تم نے پولیس بھیجی ہوگی، فون پر کسی مرد نے بات کی تھی تو وہ ہم نہیں تھے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ کیا خیال ہے؟ سراج نے مضطرب لہجے میں کہا مجھے بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تم سے نہیں، اس خیال سے کہ شاید کسی نے اس سے فون کال کے چارجز وصول کرنے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ باغی تو منہ اٹھا کے کسی کے بھی گھر میں گھس گئی، وہ کوئی آس پاس کا بنگلہ ہی ہوگا کیونکہ اسے غائب ہونے میں چند منٹ بھی نہیں لگے تھے۔ میں نے کہا کسی شریف اور مہذب نظر آنے والے مرد نے اس کی مدد کی، تم نظر آنے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ زیب النساء نے تم سے یا جمشید سے کیا کہا؟ اس کا مجھے اندازہ ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس شریف اور مہذب نظر آنے والے شخص نے کہا کہ لاؤ میں پتہ سمجھا دوں، اور پتہ سمجھانے کے بعد وہ نو سراج نے پریشان ہو کر کہا یس سر، تمہاری وہ منگیتر بہت حسین اور انداز و اعتبار میں حد درجہ سنسنی خیز ہے۔ ایسی لڑکی اگر آدھی رات کے بعد اچانک کسی مرد کی خلوت میں وارد ہو جائے تو تہذیب اور شرافت کا لبادہ اتر سکتا ہے۔ اگر وہ آزاد ہوتی تو یقیناً واپس وہیں پہنچ جاتی جہاں پولیس پہنچی تھی۔ پولیس کے آنے تک وہ چھپی رہ سکتی تھی، مگر پولیس کو دیکھ کر تو اس کا سامنے آ جانا ضروری تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فون کرنے کے بعد اکیلی گھر کی طرف چل پڑی ہو۔ سراج نے کہا تم کیوں خود کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وہ اتنی بے وقوف لڑکی ہوتی تو میں مان لیتا، مگر کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا گھر کتنی دور ہے، رات کتنی سنسان ہے اور وہ خود کتنی پرکشش ہے، اور راستوں پر بھوکے بھیڑیے بھی گھومتے ہیں؟ نہیں، ایسا رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ اسے معلوم تھا کہ پولیس آ جائے گی تو اسے باحفاظت اور آرام کے ساتھ گھر پہنچا دے گی، اور پولیس اس کی غلام ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، تھینک یو، تمہارے منہ سے یہ لفظ بڑا عجیب لگتا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوا تو میں اس علاقے، وہ چپ ہو گیا۔ ہاں کہو، تم اس علاقے پر بلڈوزر چلوا دو گے۔ اب میں تم سے پہلے دو باتیں کہوں گا، ایک یہ کہ جو قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھانا، کہیں تمہاری غلطی کا خمیازہ تمہارے اپنے رشتوں پر اثر انداز نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اگلے پیغام کا انتظار کرنا، جس میں ہم بتائیں گے کہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیسے ممکن ہے۔ تم اس وقت تک یہ معلومات حاصل کر لینا کہ رابعہ اور خواجہ نیک محمد عرف استاد ٹیڈی کہاں ہیں، اور تم انہیں لا سکتے ہو یا نہیں۔ دو نام اور نوٹ کر لو، ایک تمہارے اپنے محکمے کا سابق ڈبل ایس آئی سید اکرام شیخ، اور اس کی ایک بہن ہے ناظری۔ اگر وہ نہ ملے تو تم کو ہماری عدالت میں خلف نامہ داخل کرانا ہوگا کہ وہ تمہاری تحویل میں نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میری یہ گفتگو تمہارے علاوہ کتنے لوگ سن رہے ہیں، اسے کہاں کہاں ٹیپ کیا جا رہا ہے، اور اب تک کتنے لوگ میری کال کو ٹریس کرنے کے لیے لا حاصل جد و جہد کر رہے ہوں گے، مگر ایس ایس پی صاحب اٹ از جسٹ ناٹ پاسبل۔ اس لیے اپنی انرجی مت ضائع کرو، وہ کام کرو جس سے تمہارا اور ہمارا مسئلہ جلد حل ہونے کے امکانات پیدا ہوں۔ میں نے تار الگ کر دیے۔ جب میں واپس اس کھنڈر میں پہنچا تو غالب نے عائشہ اور سراج کی ماں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ کار کے کور میں لپٹا کے سو جائیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر سے پٹیاں بھی اتار دی تھی اور اب وہ بظاہر بالکل ساکت پڑی تھی، مگر یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ واقعی ہی سو گئی ہوں۔ ان حالات میں نیند آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے دونوں؟ غالب نے برہمی سے کہا کون دونوں؟ میں نے بے وقوف بن کر کہا ہم دونوں تو یہاں موجود ہیں، غائب کہاں ہو گئے؟ یہ منکر نکیر کی طرح تم دونوں نے ہر جگہ ایک ساتھ جانے کا عہد کر لیا کیا؟ غالب بولا
मुनकर सतह जमीन पर सफर कर रहा था। मैंने कहा, मैं सतह जमीन से ज्यादा बुलंदी पर था। ये बड़ा दिल तोड़ने वाला इल्जाम है कि हम एक साथ थे। वैसे आप क्यों चाहते हैं कि हम में से एक मशरिक को जाए तो दूसरा मगरिब को? यार तुम किन चक्करों में पड़ गए? गालिब का मूड सख्त खराब था। मुझे ये बताओ कि हम यहाँ क्यों आए थे? किसने पेश किया था एक आइडिया? मैं सख्त शर्मिंदा हुआ। वो उसे भूला नहीं हूँ मैं। भूले हुए हो तुम। गालिब ने मेरी बात काट दी। तुमने कैथरीन को भी छोड़ दिया। हम बहुत मजबूर थे, डिक्की में भी नहीं डाल सकते थे उसे, और मैंने कहा तो था कि उसे भी ले आऊंगा। मैंने कहा वक्त मिलता तो ले भी आता। चलो उसे छोड़ो, जोली को पहले तलाश करना चाहिए था। गालिब ने कहा, मैं देखता हूँ कमरों में तो नहीं है। मैंने मादरत अमेज लहजे में कहा, और हाँ, वो ज़ेबुन्निसा गुम हो गई। गुम हो गई? क्या मतलब? मतलब ये कि वो गुम हो गई। कहीं से उसने फ़ोन किया, मगर अब पता नहीं कि कहाँ से किया था और फिर वहीं की क्यों हो रही। मैंने एक मरतबा फिर कमरों से गुजरते हुए कोनों में निगाह डाली जो तारीख थे। पुराने वक्तों के किचन और बाथरूम के आसार दरियाफ्त किए। फिर बाहर निकला और अकबी हिस्से का जायजा लिया। पीछे एक आंगन सा था जो 3 तरफ की खिड़कियों की आतों की दीवारें मिलने से बना था। उसमें एक पुराना बरगद का दरख्त था जिसने कमोबेश निस हिस्से को घेर लिया था। उसके नीचे एक हैंडपंप का ढांचा खड़ा हुआ था। एक गज से ज्यादा फैले हुए तने के अलावा बरगद की दाढ़ी दूर दूर तक जमीन पर महफूज थी। चुराचे घनी आंखों के नीचे भी पतले पतले तनों का जंगल सा बन गया था। मैंने घूम कर देखा तो मुझे दूसरी तरफ एक बेंच नजर आई। जोली उस सीमेंट की बेंच पर सुकड़ी पड़ी हुई थी। मैंने उसे करीब जाने से पहले पहचान लिया था। इस बेंच के करीब ही एक बहुत मोटी शाख तने से 90 दर्जे का जाविया बनाती अलग हुई थी। शाख के मजबूत बाजू से 2 जंग खुर्दा जंजीरें लटकी हुई थी और जंजीरों ने एक फुलादी झूले को थाम रखा था। झूले का फ्रेम लोहे का था, लेकिन दरमियान का हिस्सा निवार से बनाया गया था। सालों पुरानी दीवार गल गई थी और उसके टुकड़े नीचे लटक रहे थे। दरमियानी हिस्सा खाली रह गया था। खुद झूला हर तरफ से शाख और लटकने वाली दाढ़ी के रेशों में घिर गया था। लेकिन मैं उस वक्त का तसव्वुर कर सकता था जब रंगीन दीवार वाले इस झूले में लेटकर जोली फर्ज बख्श शबा की अटकेलियां महसूस करती होगी। आंखें खोलकर नीले आसमान की गहराई पर गौर करती होगी और उड़ने वाले परिंदों की ताकत परवाज के इसरार को समझने की कोशिश करती होगी। और उसका बाप, जिसे बैराम दादा के नाम से दुनिया एक खतरनाक डाकू मानती थी, एक बाप की मोहब्बत, शफकत और गुरूर की नज़र से ये सब देख देख के खुश होता होगा। और जोली अपने माँ बाप के कुर्ब में इस चूल्हे को एक मेहरबान आगोश राहत समझती होगी। मैंने गहरा सांस लिया। मेरा ख्याल एक जज्बाती परवाज के सिवा कुछ न था, मगर दिल के सारे सच्चे जज्बे एक ही आकाश के पंछी होते हैं। और मेरे तखय्युल ने जोली के साथ उसी मोहब्बत की पनाहगाह को ऐसे देख लिया था जैसे 2 मासूम बच्चों का तसव्वुर चांद पर एक साथ और एक ही तरह बुढ़िया को चरखा काटने में मसरूफ देखता है। मैंने उसे आहिस्ता सी आवाज़ दी, फिर उसके शाने को नरमी से थपका, लेकिन वो नींद में नहीं थी कि जाग जाती। वो बेहोश थी। इस दरिया की दीवानगी ने उसे वहाँ तक पहुँचा तो दिया था जहाँ उसके लिए प्यार बड़ी यादों के पहरे में एक महफूज जज्बाती इसार अब तक मौजूद था, मगर फिर उसकी सारी तवानाई ख़त्म हो गई थी। ऐसे में बेहोशी ही एहसास के आज़ाब से निजात दिलाती है और जिस्म की बैटरी को इस हद तक चार्ज कर देती है कि आंखें खोलने के बाद गराम बारी अय्याम के साथ नए गम का बोझ संभाला जा सके। अगर सदमा बड़ा और दिल छोटा हो तो बेहोशी का बदल मौत या खुद फरामोशी भी बन जाती है। मैंने जोली को दोनों हाथों में उठा लिया। वह इस कदर कम वजन थी कि मुझे ताज्जुब हुआ। मैं उसे उठाए हुए अंदर गया तो मोहसिन भी वापस पहुंच चुका था। जब मिल गई, गालिब और मोहसिन ने एक साथ पुरमुसर्रत लहजे में कहा। हालांकि ये मुसर्रत के इज़हार का कोई मौका ना था, मगर कभी कभी एक छोटा सा नुकसान उठा के बड़े नुकसान से बच जाने वाले का रद्द अमल यही होता है। हाँ, हमने मन की आंख से इसे देख लिया था जो तुम अकल के अंधे नहीं देख सकते थे। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है। गालिब ने कहा, मेरे दिल को मुलामत के कर्ज से छुटकारा मिला, वरना तमाम उम्र कैथरीन की लाश अपनी खुली आंखों के साथ मेरे सामने फरियाद गुनाह रहती। मैंने जोली को कार के कवर पर लिटा दिया। आयशा और सराज की माँ हमारी गुफ्तगू सुन के उठ बैठी थी। आयशा की आंखों में तजस्सुस सैरत थी तो सराज की माँ की नज़र में सिर्फ मुलामत। इसे कुछ देर में होश आ जाएगा। मैंने कहा, फिर ये हंगामा करेगी। मोहसिन बोला, कुछ देर में सुबह भी तो हो जाएगी। गालिब ने कहा, तुमने कुछ सोचा है कि सारा दिन कैसे गुजरेगा? ये तो मैं नहीं जानता कि कैसे गुजरेगा। मैंने कहा, लेकिन गुजरेगा इसी जगह। हमारे लिए किसी भी जगह जाना बिला वजह खतरे से खेलने के मुतरादिफ होगा। आज के दिन कोई सड़क महफूज नहीं होगी। सबसे बेहतर यही होगा कि हम यहाँ दुबके पड़े रहें कल तक। कल क्या होगा? गालिब ने कहा, सफ़र। मैंने जवाब दिया,
جو وسیلہ ظفر ہوتا ہے، مگر اب یہ نہ پوچھنا کہ منزل ہے کہاں تیری اے لالا لاہوری، کیونکہ آدمی اور اس کے ارادے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے سوچا اسلام آباد جانے کا اور پہنچ گیا، عدم آباد یا مشرق کا کہہ کے نکلا اور مغرب کی جانب چل پڑا۔ غالب سمجھ گیا کہ میں عائشہ کے سامنے اپنے پروگرام پر بات کرنے سے گریز کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، چل لاہور کے لالے، تیری مان لی، آج اسی ہوٹل خانے خراب میں قیام کرتے ہیں۔ پورا فلور بک کرا کے مگر مجھے اس ہوٹل میں صرف قیام کی امکانات نظر آتے ہیں تو ہم کے نہیں۔ روزہ رکھو مرزا غالب اور ایک دن فکر و فاقے میں گزار کے تو دیکھو، محسن نے مشورہ دیا۔ یا اللہ پر بھروسہ کرو، میں نے کہا۔ اس نے ہمیں رزق فراہم کرنے کے لیے گرد و نواح کے کسی کونے خطرے میں کوئی نہ کوئی حلوائی ضرور بٹھا رکھا ہوگا جو نہار منہ حلوہ پوری تلنے کا نیک کام شروع کرے گا۔ اسے اپنا ماموں سسر یا والد ثانی بنا لو گے تب بھی وہ پیسے ضرور مانگے گا۔ غالب بولا، پیسے؟ کتنے پیسے؟ 1,00,000-2,00,000 روپے، 5-6 لاکھ روپے؟ غالباً اتنی رقم میں حلوہ پوری کیا پورا حلوائی آ جاتا ہے؟ اور تم یہ جانتے ہو کہ ہمارے پاس تو 10 لاکھ ہیں۔ ہم جانتے نہیں، ہم نے صرف سنا ہے، غالب بولا، اور وہ بھی ان سے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کو مانتے ہی نہیں۔ موسی نے اس کی تائید کی، مگر انہوں نے سچ جاننے کا طریقہ کار بتا دیا تھا۔ میں نے کہا، یا یوں سمجھ لو کہ خزانے کی چابی ہمارے حوالے کر دی تھی۔ موسی نے عائشہ کی طرف دیکھا، تم سمجھدار ہو، میں کیا کر سکتی ہوں؟ عائشہ نے چونک کر کہا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم اس سوٹ کیس کو کھول سکتی ہو۔ میں نے کہا، اور یہ کہ اس میں واقعی ہی 10 لاکھ روپے ہیں۔ انہوں نے غلط بیانی کی تھی۔ عائشہ نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم، اچھی طرح سوچ لو، کہیں تم غلط بیانی سے کام نہ لے رہی ہو۔ ہم ہر کفل کھولنا چاہتے ہیں، مثلاً جھوٹ کا کفل اور سچ کا کفل۔ اگر تمہارے لبوں کا کفل کھولنے کے بعد ہمیں یقین آ گیا کہ تم کو واقعی کچھ معلوم نہیں تو پھر ہم خود اس سوٹ کیس کو بھی کھول لیں گے۔ میں نے کہا، کیا تم مجھ پر تشدد کرو گے؟ عائشہ سہم کر بولی، میں نے کہا تھا نا کہ تم سمجھدار ہو، محسن بولا، اور اس نے عائشہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، وہ چلانے لگی۔ محسن نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا، وہ نیچے گر گئی۔ آواز کم رکھو، محسن نے عائشہ سے کہا اور اسے پھر کھڑا کر دیا۔ تم پولیس والوں کے طریقے تفتیش سے تو واقف ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ ہم پولیس والوں کے باپ ہیں، وہ ہم سے پناہ مانگتے ہیں، تم صرف چند منٹ میں سوٹ کیس کھولنے کو ترجیح ہوگی، وہ اس کے نتیجے میں تم کو مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ عائشہ خاموش کھڑی مجھے گورتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، غصے کی ایسی آگ تھی جس کے شعلوں کو وہ دبائے رکھنے پر مجبور تھی، چنانچہ یہ آگ اس کے وجود کے اندر ہی پھیل رہی تھی۔ ٹھیک ہے محسن، اس کو دوسرے کمرے میں لے جا، میں نے کہا۔ یہ بہادر لڑکی ہے، بس اتنا خیال رکھنا کہ جان نکل جائے مگر آواز نہ نکلے۔ محسن اسے ایک دم دبوچ لیا، اس کا ہاتھ یوں موڑا کہ وہ خود ہی گھوم گئی مگر چیخ نہ سکی کیونکہ محسن نے اس کے منہ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے دبا لیا تھا۔ محسن اس کی کلائی کو تھوڑا سا بل دیتا تو وہ کرب سے بری طرح بل کھاتی، مگر اس کا جسم محسن کے اور دیوار کے درمیان دبا ہوا تھا۔ ضد چھوڑ دے لڑکی، سراج کی ماں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ محسن نے اسے ذرا سی دیر کے لیے آزاد کیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی اور پھر کانپتی آواز میں بولی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، محسن نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر موت کا وقت ٹالا تو نہیں جا سکتا۔ اگر یہ سوٹ کیس ایک ڈیتھ ٹرپ ہے جو تمہارے دولہا بھائی نے ہمارے لیے بنایا تھا تو اسے وقت کی ستم ظریفی سمجھو کہ اس طرح تمہارے لیے موت کا سامان کیا۔ میرا مطلب ہے آسان اور فوری موت کا۔ تم تھوڑا تھوڑا مرنا یقیناً پسند نہیں کرو گی۔ ہم رحم اور رعایت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دشمن ہمارے لیے بھی دشمن ہے، اور یہ جاننے کے لیے کہ سچ کہاں چھپا ہوا ہے ہمیں تمہارے دماغ کو خالی کرنا پڑے گا۔ اس کا ریزہ ریزہ چھاننا ہوگا، تمہارے خون کے آخری قطرے سے بھی سچ کشید کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ اگر اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ تم کو واقعی کچھ معلوم نہیں تھا تو ہم سوری کہہ کے تم کو یہیں چھوڑ جائیں گے۔ جنگ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، بم پھینکنے والا جانتا ہے کہ اس سے بے گناہ عورتیں، معصوم بچے اور معذور بوڑھے بھی ہلاک ہوں گے۔ تم صبح کا سورج نہ دیکھ سکو گی مس عائشہ، بصورت دیگر تمہیں شاید اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے مہلت مل جائے۔ میں نے کہا، یہ قید عارضی ہے، تم کو واپس جانا ہی ہے، کیونکہ اب چودھری دلاور اور ایس ایس پی صاحب ہماری شرائط پر سودا کرنے پر مجبور ہیں۔ غالب نے کہا، تمہاری بہن بھی تھوڑے دن کی مہمان ہے۔ میں نے کہا، وہ بہت جلد مر جائے گی، پھر تم مسز دلاور بن کے عیش کرو گی۔ دلاور کے پروگرام کے عین مطابق تم پر کسی کے قتل کا الزام نہیں آئے گا۔ میں بتاتی ہوں، عائشہ نے لرزتے ہوئے کہا، میں وہ سوٹ کیس کھول دوں گی۔ ہمارے ڈائلاگ جو صرف عائشہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے تھے مؤثر ثابت ہوئے تھے۔ چلو پھر سوٹ کیس اٹھاؤ، محسن بولا۔ عائشہ نے سوٹ کیس اٹھا لیا۔ باہر چلو، اس نے محسن کو اشارہ کیا۔ باہر کیوں؟ محسن بولا،
یہاں کیا حرج ہے؟ حرج میرے لیے یہ ہے کہ سب کے ساتھ مجھے بھی مرنا پڑے گا، عائشہ نے تلخی سے کہا۔ کیا اس سے کوئی دھماکہ ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، دھماکہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، عائشہ نے کہا۔ اس کو کھولنے کا کوئی پیچیدہ عمل ہے، یہ لاک دباؤ، ذرا سے دباؤ کے ساتھ دائیں اور بائیں کھینچو، لاک کھٹ سے کھل جائیں گے، مگر ایسا کرنے سے پہلے مجھے باہر جانے دو، پھر تم بھی میرے ساتھ باہر چلو۔ اس نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا۔ میں نے محسن سے کہا ٹھیک ہے، اسے باہر لے جاؤ، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ محسن نے کہا تمہاری بدقسمتی کہ میں شادی شدہ ہوں، تم جیسی خوبصورت لڑکی کو ٹھائیں سے گولی مارتے ہوئے میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عائشہ نے برا سا منہ بنایا اور بڑے غصے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی صرف دلچسپی کے باعث محسن کے ساتھ رہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سوٹ کیس میں موت کو کس طرح کیموفلاج کیا گیا تھا۔ عائشہ کی طرف سے مجھے فکر نہیں تھی کہ محسن اکیلا اس سے نہ نبٹ سکے گا۔ عائشہ نے باہر نکل کے ادھر ادھر کچھ دیکھا، پھر نیچے جھک کر ایک پرانے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا، اسے سر سے اوپر لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہ ہوا کا رخ دیکھنا چاہتی تھی جو بظاہر ساکت لگتی تھی، مگر کاغذ تھوڑا سا دائیں طرف گیا۔ عائشہ نے اپنا رخ ادھر ہی رکھا، نیچے جھکی، اور اگرچہ وہ ہم سے 5-6 فٹ دور تھی مگر اندھیرے میں اس کی انگلیوں کی حرکت نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ ہم نے تو بس ایک کھٹکا سنا، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، یہ ایک عام قسم کا لاک تھا جسے کھولنے کی کوئی خاص ٹیکنیک نہیں تھی۔ میں اور محسن غوطہ مار چکے تھے جب عائشہ ایک دم پیچھے ہٹی، اتنی تیزی سے کہ وہ ہم سے ٹکرائی۔ پیچھے چلو اور دور ہو جاؤ، اس نے چلا کر کہا۔